درس فی احوال المنافقین وبنائهم المسجد الضرار والاحکام ما يتعلق بهذا المسجد، سورۃ التوبہ، تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا واللہ يحب المطہرین۔ قال المؤلف المفسر رحمہ اللہ تعالی ادام النفع بعلومہ وعلومکم فی الدارین آمین الی ان قال وکان الذین بنوه 12 رجلا حزام بن خالد من بنی عبید بن زید احد بنی عمرو بن عوف ومن داره اخرج مسجد الشقاق والثعلبة بن حاتم من بنی عبید وموالی بنی امیہ بن زید ومعتب بن بشیر من بنی زبیعة من زید وابو حبیبۃ من الازہر من بنی ربیعۃ من زید وعباد بن حنیف اخو سہل بن حنیف من بنی عمرو بن عوف وحارثۃ بن عامر وابنا مجمع بن حارثہ وزید بن حارثۃ وتبت بن عبد الحارث وهم من بنی ربیعۃ ویجاد ابن عمران وبعاد ابن عمران وهو من بني زبيعة وربيعة بن ثابت وموالي بني أمية رحت أبي أسامة أبي لبابة بن عبد المنذر۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ تقریباً 12 لوگ تھے مختلف قبیلوں کے جنہوں نے یہ مسجد شقاق مسجد ضرار بنائی تھی۔ ان کے نام مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائے ہیں۔ وَقَوْلُهُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى اے الذین بنوا، جن نے بنائی مسجد، وہ قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا مقصد تو نیک ہے۔ ما اردنا ببنیانہ الا خیرا ورفقا بالناس، کہ ہم نے یہ مسجد اس لیے بنائی ہے کہ بھلائی کا کام ہے اور لوگوں کے لیے آسانی ہو کہ جو معذور دور مسجد میں نہیں جا سکتے وہ بھی جماعت کے ساتھ اس مسجد میں نمازیں پڑھے۔ قال اللہ تعالی واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ نے فرمایا میرے نبی میں گواہی دیتا ہوں یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اے فیما قصدوا وفیما نووا، جو ان کا مقصد تھا اور جو ان کی نیت تھی۔ وَإِنَّمَا بَنَوْهُ ضِرَارًا مَسْجِدِ قُبَاءَ وَكُفْرًا بِاللَّهِ، ان نے یہ اس لیے بنائی تھی
تاکہ مسلمانوں کی جماعت تقسیم ہو جائے، ان کو نقصان پہنچائے، اور مسجد قباء کی جماعت جو ہے وہ بھی ٹوٹ جائے۔ اللہ کے ساتھ انہوں نے کفر کیا، تفریقاً بین المؤمنین، اور مومنوں کے درمیان میں فرقت ڈالنے کے لیے اڈا بنایا، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ، اور یہ اپنا جائے پناہ بنائی تاکہ یہاں اپنا وہ اڈا بنا سکیں جو ان کا ارادہ تھا اللہ کے رسول سے جنگ کا۔ وَهُوَ أَبُو عَامِرُ الْفَاسِقُ الَّذِي يُقَالُ لَهُ الرَّاهِبُ لَعَنَهُ اللَّهُ، اور ان سب کا جو اصل ہیڈ تھا وہ ابو عامر تھا، وہ اپنے آپ کو راہب کہلاتا تھا کہ بڑا عابد ہے۔ فصل میں راہب تو نہیں تھا، البتہ فاسق ضرور تھا، اللہ کے قوانین کو توڑنے والا اور اللہ کے حدود سے نکلنے والا۔ تو اللہ نے حکم دے دیا کہ لا تقم فیہ ابدا، نہا لہو صلی اللہ علیہ وسلم متبعا لہو فی ذالک ان یقوم فیہ یصلی ابدا۔ اللہ نے بظاہر تو حکم حضور پاک کو دیا ہے کہ آپ اس مسجد میں کھڑے نہ ہوں، لیکن آپ کی امت بھی اس حکم میں آپ کے تابع ہے کہ جب حضور کو کھڑے ہونے کی اجازت نہیں تو کسی اور مسلمان کو بھی اس مسجد میں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ ثم حثہ علی الصلاۃ بمسجد قباء، اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ آپ اسی مسجد میں نمازیں پڑھیں جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی، مسجد قباء کی، چونکہ اسی کا اسس من اول یوم بنیانہ ہوا، تقوی جن کی بنیاد ہی تقوی پہ تھی۔ تقوی سے کیا مراد ہے؟ اطاعت اللہ و اطاعت رسولہ، اللہ کی فرما برداری، اللہ کے رسول کی فرما برداری، وجمع لکلمۃ المؤمنین، اور مومن کی جماعت کٹھی ہو، ومعقلا وموئنا للاسلام واہلہ، مسلمانوں کے لیے وہ ایک جائے پناہ ہو، ان کی جائے رجوع ہو۔ ولہذا قال تعالی مسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، والسیاق انما هو فی معرض مسجد قباء۔ ولہذا جاء فی الحدیث الصحیح ان رسول اللہ قال الصلاۃ فی مسجد قباء کعمرۃ، حضور پاک نے فرمایا کہ جو آدمی مسجد نبی سے پیدل یا سواری پہ جا کے 2 رکعت مسجد قباء میں پڑھے گا، اللہ اس کو پورے عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ وفی الصحیح ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یزور مسجد قباء راکبا و ماشیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود قباء کی مسجد میں تشریف لے جاتے تھے، کبھی سواری پہ تشریف لے جاتے اور کبھی پیدل تشریف لے جاتے۔ وفی الحدیث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا وأسسه أول قدومه ونزوله على بني عمرو بن عوف كان جبريل هو الذي أين له جهة القبلة والله أعلم۔ اور یہ بھی حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب سرکار دو عالم ہجرت کے موقع پر تشریف لے آئے اور قباء میں قیام فرمایا تو سب سے پہلی بنیاد جو ہے وہ حضور پاک نے رکھی، بنی عمرو بن عوف نے، اور اس مسجد کے قبلے کے بارے میں جبریل علیہ السلام نے نشاندہی کی کہ یوں قبلے کو رکھا جائے۔ وقال ابو داود حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا معاویہ بن الشعبی بن الحارث عن ابراہیم بن ابی میمونۃ عن ابی صالح النبی رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نزلت هذه الآیۃ فی اہل قباء، انہوں نے فرمایا کہ اس آیت کا اسباب نزول اور اس کا مصداق جو ہے وہ قباء کے رہنے والے مومنین ہیں، ان کو اللہ نے فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں جو لوگ رہتے ہیں وہ پاکیزگی کو پسند کرنے والے ہیں۔ قال کانوا یستنجون بالماء، کہ وہ پہلے ڈیلے سے اور اس کے بعد پانی سے بھی استنجا کرتے تھے۔ فنزل فیہم هذه الآیہ، رواہ الترمذی بن ماجہ بن یونس بن الحارث وهو ضعیف، وقال الترمذی رحمہ اللہ تعالی غریبا من هذا الوجہ،
وقال الطبراني حدثنا حسن بن علي العمري قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا السرمد بن الفضل عن محمد بن اسحاق الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية جب یہ آیت اتری فی رجال یحبون ان یطہروا بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى اویم بن الصائدة فقال ما هذا الطهور الذي يثنى اللہ علیکم. حضور پاک نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ نے اویم بن الصائدہ کو بلایا اور فرمایا اللہ نے تم لوگوں کی پاکیزگی کو بڑا پسند فرمایا ہے. یہ تری پاکیزگی کیا ہے؟ فقال یا رسول اللہ ما خرج منا رجل ولا امرأة من الغائط الا غسل فرجه وقال مقعده فمقعدته وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم میں کوئی مرد ہے یا عورت ہے تو ہم باقاعدہ یعنی پانی سے بھی استنجا کرتے ہیں. لیکن مسئلہ سمجھ لیں کہ استنجا جو ہے نا جی چاہے پیشاب سے ہو بول و براز سے ہو وہ صرف ڈھیلے سے بھی ہو سکتا ہے. اور یہ بھی حکم ہے کہ اوترو 3 استعمال کرو. اور یہ بھی حکم ہے کہ استنجے کے لیے کوئی ہڈی یا کوئی گوبر بالکل استعمال نہ کریں چونکہ زیادہ اخوانکم الجن یہ تمہارے بھائی جنات کی غذا ہوتی ہے وہ کھاتے ہیں. اور اسی طرح یہ بھی حکم ہے کہ کوئی ایسا شاخدار پتھر بھی استعمال نہ کرو. ہو سکتا ہے استنجا کرتے زخم ہو جائے. یعنی اس کے لیے سب سے افضل جو ہے وہ ڈھیلا ہوتا اور کم سے کم وہ 3 ہوں. اگر ایک آدمی نے صرف ڈھیلے سے استنجا کیا پانی سے نہیں کیا استنجا ہو جاتا. یا جیسے آج کل ٹوائلٹ رول ہیں یعنی یہ رومال ہیں بنے ہوئے ہوتے ہیں حمامات میں لگے ہوتے ہیں اسی سے استنجا کر دیا اسی سے اس نے بدن کو خشک کر دیا استنجا ہو جاتا. لیکن افضلیت جو ہے وہ اسی میں ہے کہ آدمی پہلے ڈھیلے یا یہ پیپر استعمال کرے. جب بدن خشک ہو جائے تو پھر پانی سے بھی اس کو دھوئے تو یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے. چونکہ اللہ کی ذات ان اللہ طیب اللہ پاک ہیں پاکیزہ چیز کو پسند کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اپنے ان بندوں کو جو نظافت کا اور طہارت کا خیال رکھتے ہیں اللہ ان کو محبوب سمجھتے ہیں. اتنی بڑی بات ہے کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا. اور آگے اللہ نے فرمایا واللہ یحب المطہرین. اللہ پاکیزہ رہنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں. تو اس لیے وہاں ایک ہے مسئلہ کہ ہم جنگل میں ہیں پانی نہیں ہے تو ڈھیلے سے بھی استنجا ہو جاتا ہے. اسی طرح پانی نہیں ہے مٹی پہ بھی ہاتھ مار کے تیمم ہو جاتا ہے. اور تیمم جیسے وضو کے لیے جائز ہے غسل کے لیے بھی جائز ہے. ایک آدمی کو غسل کی ضرورت ہے جنابت ہے سو گیا احترام ہو گیا پانی تو ہے نہیں وہ بھی تیمم کر کے نماز پڑھے تو اس کے لیے تیمم جو ہے وہ طہارت کا ذریعہ ہے. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. اور یہ اللہ کا انعام ہے حضور پاک کی امت پر کہ آپ نے فرمایا جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا. اللہ نے میری اور امت کے لیے پوری زمین کو پاک اور پوری زمین کو سجدے کے لائق قرار دے دیا. پہلے انبیاء کے زمانے میں جب تک مسجد نہ ہو نماز نہیں ہوتی تھی. یہ حضور پاک کی امت کا شرف ہے کہ جہاں بھی کھڑے ہیں پہاڑ ہے دامن ہے وادی ہے ریتیلا علاقہ ہے کچا ہے بغیر کھڑے ہوئے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے اللہ قبول فرما دے. تو بہرحال استنجے کے اندر یہی مسئلہ ہے کہ جتنا ہی نظافت کریں گے اتنا اللہ کو پسند ہے. وقال الامام محمد حدثنا حسن بن محمد قال حدثنا ابو اویس قال حدثنا شرحبیل عن اویم بن سعد الانصاری انه حدثه ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اتاهم في مسجد قباء فقال ان اللہ تعالی قد احسن علیکم اسرا فی الطہور
فی قصۃ مسجدکم فما هذا الطهور الذي تطهرون به فقالوا والله يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا حيوان من اليهود فجيران من اليهود وكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں تشریف لے آئے اور فرمایا کہ قباء والو اللہ نے تمہاری تعریف کی ہے، تمہاری مدح بیان کی ہے، یہ کیا پاکیزگی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں محبوب رکھا. انہوں نے کہا حضور ہم زیادہ تو نہیں جانتے، لیکن ہمارے جیران تھے کچھ یہودی لوگ، تو وہ پانی سے استنجا کرتے تھے، تو جب ہم نے یہ دیکھا تو ہم نے بھی پھر پانی سے استنجا کرنا شروع کیا. تو حضور فرمایا کہ ہاں یہی چیز اللہ کو پسند ہے. وروى ابن خزيمة صحيح وقال وشيم عن عبد الحميد المدني عن إبراهيم المعلى الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأويم ابن الصاعدة ما هذا الذي أنزل الله عليكم. آپ نے فرمایا یہ کیا چیز ہے جس کی اللہ نے تعریف کی ہے؟ اللہ نے فرمایا فی رجال يحبون أن يطهروا على قالوا یا رسول اللہ انا نغسل الادبار بالماء، کہ ہم جب بول و براز میں جاتے ہیں تو پانی کے ساتھ ہم دھوتے ہیں. وقال مجری حدثني محمد بن عمارة الأسدي قال حدثنا محمد بن سعد ابراہیم بن محمد شرابیل بن سعد قال سمعت خزیمة بن ثابت يقول نزلت هذه الآية في رجال يحبون أن يطهروا الله والمطهرين كانوا يغسلون أدبارهم من الغائط، کہ جب وہ جاتے تھے حمام تو پانی سے استنجا کرتے تھے. حدیث آخر قال امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مالك عن ابن مغول سمعت سيارا ابا الحكم عن شهر بن حوشب عن محمد بن عبد الله بن السلام قال اتخذ قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد قدم سمیان قباء، جب آپ قباء میں ہیں فقال ان اللہ عز و جل قد اثنى علیکم فی الطہور خیرا افلا تخبرونی، اللہ نے بڑی تعریف کی ہے، مجھے بتاؤ کیا تم پاکیزگی کرتے ہو. فی رجال یحبون ان یطہروا فقالوا یا رسول اللہ انا نجدہ مکتوبا علینا فی التوراۃ استنجاء بالماء، ہم نے یہاں یہودیوں سے دیکھا پوچھا کہ تورات کی کتاب کے اندر اللہ نے حکم دیا ہے کہ پانی سے استنجا کیا جائے، تو ہم بھی پھر پانی سے کرتے ہیں. وقد صرح بأنه مسجد قباء جماعت من السلف رواہ علی بن ابی طلحہ بن حانی وفي رواية الدرداء كما الزهري بن الزبير وقال هو عطية الأوفي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم الشعبي والحسن البصري ونقله البغوي عن سعيد بن جبير وقتال وقد ورد في الحديث الصحيح أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي في جوف المدينة هو المسجد الذي أسس التقوى. لمسجد أسس التقوى سے کیا مراد ہے؟ اکثر جمہور تو یہی کہتے ہیں اس سے مراد مسجد قباء ہے، لیکن ایک روایت مبارک میں یہ بھی ہے کہ وہ مسجد جو حضور نے مدینے میں بنائی یعنی مسجد نبوی اس کے بارے میں ہے کہ لمسجد أسس التقوى من أول يوم أن تقوم فيه، وہ مسجد جو مدینہ منورہ کے شہر کے اندر ہے جس کو حضور پاک نے بنایا. وہذا صحیح، یہ بھی صحیح ہے. ولا منافات بین آیت بین هذا لأنه إذا كان مسجد قباء أسس التقوى من أول يوم فمسجد رسول اللہ لولا واللہرا. اب مفسر فرماتا ہے یہ تعارض نہیں ہے. اگر مسجد قباء کے بارے میں ہے کہ مسجد اس تقویٰ کے تقوی میں جس کی بنیاد رکھی گئی، اگر وہ مسجد ایسی ہے جس کو حضور نے بنایا وہ کیسی ہوگی؟
تو لہذا ان آیات کا اطلاق دونوں پہ ہوتا ہے، کوئی آپس میں تعارض نہیں ہے۔ لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس تقوى من أول يوم فمسجد السبت الأولى والأحرى، ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده حدثنا أبو نعيم قال عبد الله بن عامر الأسلمي عن عمران بن أبي أنس عن سعد بن سعد عن أبي بن كعب بن زيد قال المسجد الذي أسس على التقوى مسجدي هذا، یہی مسجد ہے۔ تفرد به امام احمد رحمہ اللہ تعالی۔ حدیث آخر قال امام احمد بن وکیع قال حدثنا ربیع بن سفیان التیمی عن عمران عن نبی انس عن صاحب سعد الساعدی قال اختلف رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد الذي أسس على التقوى، حضور کے زمانے میں دو آدمیوں میں جھگڑا ہوا کہ مسجد جو جس کی تقوی پہ بنیاد رکھی گئی اس سے کون سی مسجد مراد ہے؟ فقال احدهم مسجد رسول اللہ وقال آخر مسجد قباء، ایک نے کہا اس سے مراد یہی مسجد ہے جو حضور نے بنائی، ایک نے کہا نہیں اس سے مراد مسجد قباء ہے۔ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هو مسجدي هذا، تفرد به امام احمد، حضور کی خدمت میں ہے تو آپ نے فرمایا اس سے مراد یہ مسجد ہے جو میری مسجد ہے۔ حدیث آخر قال امام احمد حدثنا موسیٰ ابن داؤد قال عن عمران ابن ابی انس عن سعید بن الخدری رضی اللہ تعالی قال تمارا رجلان فی المسجد الذی اسس علی التقوی، دو بندوں کے درمیان میں اختلاف ہوا کہ اس سے کیا مراد ہے، کون سی مسجد مراد ہے؟ فقال احدهما هو مسجد قباء وقال الاخر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مسجدي هذا۔ طریق الاخرى قال امام احمد بن عیسیٰ قال حدثنا ليث حدثني عمران بن ابي انس عن ابن ابي سعيد النبي انه قال تمارى رجلان في المسجد الذي اسس التقوى من اول يوم، فقال رجل هو مسجد قباء وقال الاخر هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال صبح هو مسجدي، وقد رواه الترمذي والنسائي عن قتيبة عن الليث وصححه الترمذي ورواه مسلم وسيأتي۔ تو بہرحال یہ دونوں احادیث اور دونوں روایات ہمیں ملتی ہیں کہ اس آیت کا مصداق مسجد قباء ہے یا حضور پاک کی مسجد ہے، تو بہرحال دونوں مراد ہو سکتی ہیں، اس میں کوئی تعارض نہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ قال الامام احمد حدثنا يحيى عن انيس قال جابر جرير حدثنا البشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا حميد الخراط المدني سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن بن أبي سعيد فقلت كيف سمعت أباك يقول في المسجد الذي أسس، وقال إني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت عليه في بيت لبعض نسائه فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أين المسجد الذي أسس على التقوى؟ قال فأخذ كفا منه ساعة فضرب به الأرض ثم قال هو مسجدكم هذا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں حضور کے ساتھ گیا، آپ کسی بی بی کے گھر میں تشریف فرما تھے، میں نے پوچھا حضور اس آیت کا مصداق کون ہے؟ حضور نے مٹی اٹھا کر فرمایا یہی مسجد ہے جو میں نے بنائی ہے۔ رواه مسلم فالنبي محمد بن حاتم يحيى مسير به ورواه النبي بكر بن ابي شيبة وابن حاتم اسماعيل هو حميد الخراط به، وقد قال بأنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جماعت من السلف والخلف۔ بہت سارے ائمہ سلف و خلف اسی طرف ہیں
کہ اس آیت کا مشتاق حضور کی مسجد ہے جو آپ نے بنائی ہے. وہ مروی عن عمر بن الخطاب بن عبد اللہ وزید بن ثابت وسعید بن المسیب واختارہ ابن جریر. ابن جریر نے اسی کو ترجیح دی ہے. قالوا لو استقبال الحق تقوم فيه في جانب تعالوا دلیل علی استحباب الصلاۃ فی المساجد القدیمۃ المؤسسۃ من اولہ بناء علی عباد اللہ وحدہ لا شریک لہ. اب مفسر فرماتے ہیں کہ ان آیات میں اور روایات میں یہ بھی دلیل ہے کہ آدمی کو موقع ملے جو مسجدیں خالص اللہ کے لیے بنائی گئی ہیں وہاں جا کے نماز پڑھا کرے تاکہ اس کو اجر جو ہے وہ ملے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ الناس بناء عباد اللہ ولا شرک وعلى استحباب الصلاة مع الجماعة الصالحين والعباد العامدين المحافظين اسباغ الوضوء والتنزل عن القاذورات. اور ان لوگوں کے ساتھ بھی جو صالحین ہیں، عابد لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، جو پاک رہنے والے ہیں، ان کے ساتھ بھی مل کے نماز پڑھا کرے تاکہ ان کی دعائیں، ان کی برکات، ان کی صحبت کے اثرات جو ہیں وہ ہوتے ہیں. وقت قال امام احمد محمد بن جعفر عن شعبۃ عن عبد الملک بن عمیر سمعت ابا روح يحدث عن رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى بهم الصبح فقرأ روم فيها فأوهم فلما انصرف قال إنه يلبس القرآن إنا قوم يسرون معنا لا يحسنون الوضوء ومن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء. حضور پاک نے نماز پڑھائی، سورۃ روم پڑھی، لیکن قرآن شریف کا آپ کو اس میں مشکل پیش آتی رہی. جب حضور نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کیا بات ہے کہ لوگ اچھی طرح وضو نہیں کرتے، اس کا اثر نماز پہ بھی پڑتا ہے، اس کا اثر نماز کے پڑھانے والے پر بھی پڑتا ہے. تو جیسے جگہ پاک ہو ایسے دل بھی شرک سے پاک ہوں. اسی طرح ظاہری اور باطنی جب طہارت ہو اور ہو بھی اس مسجد میں جو اللہ کے لیے بنیاد رکھی گئی ہے صالحین کی صحبت میں، تو پھر اس کے درجات اور اس کے برکات جو ہیں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. ثم رواه من طريقين آخرين عن عبد الملك بن عمير عن شبيب بن عنزر كلاهما أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فدل هذا على أن إكمال الطهارة سيد القيام. طہارت پاکیزگی پوری طرح حاصل کرنی جو ہے وہ عبادت میں آسانی پیدا کرتی ہے. وہی اعلیٰ اتمامها و اکمالها والقیام بمشروعاتها، تاکہ اس کی وجہ سے پھر اللہ اس کو صحیح طریقے سے نماز قائم کرنے کی، اس کی نماز کو مکمل کرنے کی ہر لحاظ سے توفیق دیتے ہیں تاکہ وہ صحیح نمازیں پڑھ سکیں. وقال ابو العالیہ بھی قول اللہ ابن تحریر ان الطہور بالماء لحسن ولکنہم المطہرون من الذنوب. یہ ظاہری پاکی بھی اللہ کو پسند ہے، لیکن اصل پاکی یہ ہے کہ آدمی گناہوں سے پاک ہو، گناہوں سے بچا ہوا ہو. وقال اعمش والتوبۃ من الذنوب والتطہر من الشرک. اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کرے، اگر شرک ہو جائے تو دوبارہ اقرار توحید کرے. وقد ورد الحدیث المروی من طریق فی السنن وغیرها ان رسول اللہ قال لأہل قباء قد اثنى اللہ علیکم فی الطہور فماذا تصنعون. حضور پاک نے قباء والوں سے فرمایا کہ اللہ نے تمہاری تعریف کی ہے. وقالوا نستنجی بالماء، یا رسول اللہ ہم پانی سے استنجا کرتے ہیں. وقد قال الحافظ ابو بکر البزار قال حدثنا عبد اللہ بن شبیب قال حدثنا احمد بن محمد بن عبد العزیز قال وجدت في كتاب ابي عن الزهري
عن عبد الله بن عبد الله بن عباس قال نزلت هذه الآية في أهل قباء في رجالهم من يتقوا الله بذين فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله اذا نتبع الحجارة بالماء ہم استنجا پتھر سے کرنے کے بعد بھی پانی سے استنجا کرتے ہیں. رواہ البزار ثم قال فرض به محمد بن عبد العزيز الزهري ولم يروي عنه سوى ابنه قال فقلت وإنما ذكرنا بهذا اللفظ لأنه مشهور من الفقهاء ولم يعرفه كثير من المحدثين المتأخرين كلهم والله أعلم. الله أكبر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى